آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان مسائل کو آپ یاد رکھیں، ہو سکے تو نوٹ کر لیں، اور کوئی پوچھے تو اس کو آپ بتا بھی دیں۔ یہ مسائل ہم لوگوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی رہتے ہیں اور ہمارا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے یہ روزے کے ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 24 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر آپ نے یا کسی نے بھی روزے کی حالت میں جان کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، مشت زنی سے، مسٹربیشن کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے یا کسی نے بھی جان کر مشت زنی کر لی، مسٹربیشن کر لیا روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے مسٹربیشن کیا اور منی نہیں نکلی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مشت زنی کی اور منی بھی خارج ہو گئی تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اور یہ مشت زنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اسلام میں، اور روزے کی حالت میں اگر کوئی یہ کرتا ہے تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو مشت زنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بیڑی سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے بیڑی پی لی، سگریٹ پی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، پانی کی کلی کی، اور پانی جو ہے نا وہ حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایسا کوئی جان کر تو نہیں کرتا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلی کر رہے ہوتے ہیں وضو کرتے وقت اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ ہم تو نہیں چاہ رہے تھے پانی حلق سے نیچے اترے، لیکن غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر الٹی کرنا منہ بھر کر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وامٹنگ اگر روزے کی حالت میں ہو جائے، الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اگر خود بخود پلٹی ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود وامٹنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ چاہے کتنی ہو، منہ بھر کر ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، 2 بار ہو، 5 بار ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ کا دل گھبرا رہا تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ نے انگلی ڈال کر یا زبردستی آپ نے جان کر وامٹنگ کی ہے نا، اور وہ اتنی ہو گئی جس سے منہ بھر جاتا ہے نا، جیسے ایک کلی منہ بھر کے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی ہوئی ہے پلٹی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے نمبر 6 پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر الٹی کرنا، اور جان بوجھ کر جو ہم نے الٹی کی ہے وہ اتنی ہے کہ منہ بھر کے ہوئی ہے وہ، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خود بخود جو وامٹنگ ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، حیض کی حالت میں، حیض آ گیا، مثال کے طور پہ کسی خاتون نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں جو ہے وہ پیریڈ شروع ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا بڑی غلط فہمی ہمارے خواتین کے بیچ پائی جاتی ہے کہ زوال سے پہلے اگر حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹے گا، زوال کے بعد اگر حیض آ گیا، پیریڈ شروع ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، روزہ کہتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک یہ پورا ٹائم روزے کا رہتا ہے، اور یہ پورا ٹائم روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر افطار کا 1 منٹ یا 2 منٹ باقی تھے، کسی کو پیریڈ شروع ہو گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اچھے طریقے سے سمجھیں، تو روزے کی حالت میں اگر حیض آ گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اب بعد میں رمضان کے بعد آپ اس کی قضا رکھیں۔ نمبر 8، بچے کی پیدائش۔ کوئی خاتون روزے سے تھی اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو ظاہر نفاس کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر بچے کی پیدائش کے بعد بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نفاس کے ڈیز جب تک رہتے ہیں اس وقت تک پھر خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی دوا رکھنا، چاہے آگے کی شرمگاہ میں چاہے پیچھے کی شرمگاہ میں۔ اگر شرمگاہ کے اندر کوئی دوا کوئی رکھ رہا ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں شرمگاہ کے اندر دوا رکھی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر دوا کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان دوا نہ رکھیں، یا مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد دوا رکھیں۔ لیکن اگر مجبوری ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا ہی ہے کہ بھائی دوا تو رکھنی ہے ہر حال میں، اگر آپ دوا نہیں رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا، ہے نا، اور بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر آپ روزے رمضان میں نہ رکھیں، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 10،
دل کے مریض زبان کے نیچے جو دوا رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کے جو مریض جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے تو وہ زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو دوا رکھی جاتی ہے، اگر وہ دوا رگوں کے ذریعے اندر پہنچتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ دوا تھوک کے ساتھ ڈائریکٹ حلق کے نیچے جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو دل کی بیماری اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ دوا زبان کے نیچے رکھنی ہے، تو اگر دوا کے بغیر رمضان کام چل جاتا ہے تو آپ روزے رکھیں اور دوا رمضان کے بعد چلائیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ نہیں بھائی دوا تو آپ کو کرنی ہے، دوا آپ ضرور کھائیں، دوا زبان کے نیچے ضرور رکھیں، تو پھر آپ رمضان میں روزے نہ رکھیں بلکہ بعد میں ان کی قضا رکھیں۔ نمبر 11، دوائی کا بھپارا لینے سے، جیسے زکام ہو گیا، کسی کو نزلہ ہو گیا تو بھانپ لی جاتی ہے نا، وہ ایک کیپسول آتا ہے پانی میں ڈال کے بھانپ لی جاتی ہے، تو کسی بھی دوا کی بھانپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دمے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انہیلر کا یوز کرتے ہیں تو انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی والا مسئلہ ہے کہ اگر مجبوری ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، اگر آپ ان ساری چیزوں کا استعمال اگر نہیں کریں گی تو طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر رمضان کے روزے آپ نہ رکھیں، بعد میں ان کی قضا کریں۔ اور اگر دوا کے بغیر انہیلر اور یہ زبان کے نیچے رکھنے کی جو دوائیں ہیں ان کے بغیر کام چل جاتا ہے تو پھر آپ روزے رکھیں، رمضان کے بعد ان دواؤں کا یوز کریں یا افطار کے بعد یوز کریں۔ اچھا، نمبر 13، بیوی سے ہم بستری کرنے سے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، شرمگاہ شوہر کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ نمبر 14، میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ اگر لیں تو بوسہ لینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ لیکن میاں بیوی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا اور شوہر نے محبت میں بوسہ لیتے ہوئے بیوی کا تھوک اندر لے لیا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر بیوی نے شوہر کا تھوک اندر لے لیا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال میاں بیوی ایک دوسرے سے بوس و کنار ہو رہے ہیں تو دونوں میں سے جو بھی تھوک اندر لے جائے گا دوسرے کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 15، میاں بیوی کا بات کرتے ہوئے منی کا نکلنا۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں محبت سے اور منی نکل جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے، تو اگر شوہر کا انزال ہوگا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بیوی کا انزال ہوگا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، مووی دیکھتے ہوئے منی نکل جائے۔ مووی دیکھنا ویسے تو بہت بڑا گناہ ہے، رمضان میں تو اور بڑا گناہ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مووی دیکھتا ہے اور مووی میں کوئی غلط سین آ جاتا ہے جس کی وجہ سے منی نکل جاتی ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17، زبردستی کھانا کھانے سے۔ مثال کے طور پہ کسی نے زبردستی آپ کے جو ہے نا وہ سر پہ بندوق رکھ کے کہا کہ نہیں یہ چیز تو تجھے کھانا پڑے گی، یا دوستوں نے مذاق میں آپ کو زبردستی کوئی چیز آپ کو منہ میں ڈال دی اور وہ الحق سے نیچے اتر گئی، تو زبردستی کوئی اگر آپ کو کھانا کھلا دے روزے کی حالت میں تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 18، تھوڑی سی قے آئی، جیسے کہ بعض دفعہ آتی ہے نا کہ الٹی آتی ہے اور الٹی آئی، آپ نے اس کو تھوکا نہیں، باہر آپ نے اس کو تھوکا نہیں اور اندر آپ نے جان بوجھ کر اس کو واپس لے لیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 19، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی نے وہ کام کیا پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کسی شخص نے بھول کر کھانا کھا لیا، بھول کر پانی پی لیا، پھر اس کو یاد آیا میں نے تو کھانا کھا لیا، میں نے تو پانی پی لیا، پھر اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے جان کر پانی پی لیا، جان کر کھانا کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر کوئی شخص اس کام کو کر لیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس کام کو جان کر لیتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 20، دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، آپ نے اس کو زبان سے نکالا اور وہ اتنی بڑی ہے جس کا سائز چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے، پھر آپ نے اس کو اندر لے لیا تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ اور دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، آپ نے اس کو زبان سے نکالا اور وہ چھوٹی سی تھی، آپ نے اس کو اندر لے لیا، چنے کے دانے کے برابر تو نہیں تھی بلکہ چنے کے دانے سے بہت چھوٹی تھی اور آپ نے اس کو اندر لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ نے زبان سے دانتوں میں پھنسی ہوئی نکالی اور چھوٹی سی تھی وہ،
اور آپ نے اس کو انگلی پہ لیا، دیکھا، پھر آپ نے اس کو اندر لے لیا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے انگلی سے باہر لے آئے، انگلی منہ سے باہر لے آئے، آپ انگلی پہ لگا لیا، دیکھا، پھر اپنے اندر لے لیا، تو اگر منہ سے باہر آ گئی وہ چیز، پھر آپ نے دوبارہ اندر لے لیا، تو پھر چنے کے برابر ہو یا چنے سے چھوٹی ہو، روزہ بہرحال آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ تب ہے جب آپ نے اندر ہی اندر زبان سے نکالا اور اندر لے لیا، اور وہ چھوٹی سی چیز تھی، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چنے کے برابر ہے، چنے سے زیادہ ہے، تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 21، بھول کر آپ نے سحری کر لی۔ کب کر لی سحری؟ جب کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ ابھی سحری کا ٹائم ختم تو نہیں ہوا، آپ نے سحری کر لی۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا 2-3 گھنٹے کے بعد کہ بھائی ہم نے جو سحری کی ہے وہ اس وقت کی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے افطار کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن آپ نے افطار کے ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لیا، آپ کی گھڑی غلط چل رہی تھی، یا کسی نے آپ کو غلط بتا دیا، یا بادل چھائے ہوئے تھے، اور آپ نے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا، پھر آپ کو بعد میں پتہ چلا، تو پھر روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 22، آپ منجن کر رہے تھے، ٹوتھ پیسٹ کر رہے تھے، برش کر رہے تھے، روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے نا۔ روزے کا ٹائم جب شروع ہو گیا تو پھر نہ کریں، لیکن آپ منجن کر رہے تھے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر رہے تھے، اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 23، مکھی منہ کے اندر چلی جائے، مکھی منہ کے اندر چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا خود بخود کوئی دھواں آپ کے منہ میں چلا گیا، دھول مٹی اندر چلی گئی، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان کر آپ نے دھواں منہ میں لیا، جیسے کہ لوبان وغیرہ کوئی خوشبو کی چیز آپ جلا رہے تھے، جس کا دھواں آپ نے یوں سونگھا اور وہ آپ کے اندر چلا گیا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جان کر اگر آپ دھواں لیتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ کا ہو، بیڑی کا ہو، یا کوئی لوبان وغیرہ کا ہو، عود وغیرہ جو خوشبو آتی ہے نا، جس کو جلایا جاتا ہے تو خوشبو پھوٹتی ہے، دھواں پھوٹتا ہے، تو وہ اگر آپ نے جان کر اندر لیا تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 24، پاخانے کی جگہ میں اندر کی طرف اگر کوئی دوا لگائی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اچھا، آپ سو رہے تھے، اور جب سو رہے تھے آپ، اور احتلام آپ کو ہو گیا ہے نا، احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہ 24 چیزیں تھیں جو میں نے نوٹ کی، یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ضروری مسائل تھے جو آپ کو پتہ چلے ہوں گے، اور انشاءاللہ اب آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی کہ روزہ کب ٹوٹا کب نہیں ٹوٹا۔ لاسٹ کلپ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، آج میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔